بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اور بہت ہی اچھی خبریں، ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خبریں آئی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان اپنا دورہ چین مکمل کر چکے اور یہ دورہ پاکستان کے لیے اتنا کامیاب ترین رہا ہے۔ عمران خان کے لیے تو ہوگا ہی، لیکن پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی اہم ترین اور کامیاب ترین دورہ رہا ہے۔ جو کچھ پاکستان کی توقعات تھیں اس میں، اور جو کچھ پاکستان نے سوچا ہوا تھا اس دورے میں، ان کی توقعات سے، پاکستان کی توقعات سے بڑھ کر چین نے رسپانس دیا ہے اور دو اہم ترین معاہدے ہوئے ہیں جو کہ گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور خاص طور پہ جو اس وقت ایک پولیٹکس، انٹرنیشنل پولیٹکس چل رہی ہے اس میں، اور پاکستان حقیقی طور پہ ایک معاشی شیر بن کے سامنے آئے گا۔ ایشین ٹائیگر نہیں، بلکہ اب اس کا کردار اس سے بڑا ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ سب کچھ اچھے طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو انبلیویبل پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا۔ پاکستان قرض لینے سے پاکستان قرض دینے والے ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس دورے میں اتنا کچھ اہم دو معاہدے ہوئے ہیں۔ پہلے تو بہت زیادہ مایوسی پھیلائی گئی، ذرا ان مایوسیوں کا پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ ہر چیز ایک طے شدہ پروگرام کے تحت تھی، اور اس دورے سے متعلق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفد کے دورے کا منتظر تھے چین کے حکام، چین کے صدر، چین کے وزیر اعظم، اور پہلے سے طے شدہ تھا یہ دورہ، اور اس میں کیا کیا امور زیر بحث آنے ہیں، کس کس سے ملاقات ہونی ہے، اور کیا کیا معاہدے جو ہیں وہ دستخط ہونے ہیں، یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے سفیر اسلام آباد میں بہت زیادہ متحرک نظر آئے۔ کبھی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی وہ سول لیڈرشپ سے مل رہے ہیں، کبھی وہ بلوچستان جا رہے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد میں تاجروں سے ملاقات کر رہے ہیں، صنعت کاروں سے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز پچھلے 4 مہینے سے چل رہی تھی، اور ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہے ہیں۔ 4 ماہ یہ ایکٹیویٹی چلتی رہی، مختلف وزارتیں اس پہ کام کر رہی تھیں، اور یہ طے شدہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو پاکستان کے حاسدین ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ہوا یہ کہ یہ اہم ترین آخری دن یہ سب کچھ ہونا تھا، لیکن یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان سے چین کے صدر کی ملاقات نہیں ہوئی، اور تو اور پاکستان میں بھی یہ سلسلہ کچھ سو کالڈ نام نہاد دانشور شروع ہو گئے، اور اس کو دیکھا دیکھی انڈیا نے وہ ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ڈھولچی سامنے آ گئے اور انہوں نے خوشی کے شادیانے منانے شروع کر دیے کہ وزیر اعظم عمران خان اور چین کی صدر کی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، وہ ورچوئل ہو گئی، وہ ٹرخا دیا، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں۔ لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے، اور یہ ملاقات نہیں ہوئی بلکہ معاہدے ہوئے۔ اب پہلے تو وزیر اعظم ایک ملاقات کا جو مشترکہ اعلامیہ تو جاری کیا گیا، لیکن پہلے ذرا چین کے صدر جو کہ بہت کم بولتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، ان کی گفتگو سنیے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا۔ چین کے صدر نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران چین پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع میں شانہ بشانہ ہے۔ یہ چین کے صدر کہہ رہے ہیں کہ چین پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع میں شانہ بشانہ ہے، اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حمایت کرتا رہے گا۔ اس میں ڈیفنس بھی آ جاتا ہے، اس میں سیکورٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں خود مختاری بھی آ جاتی ہے، اور پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی مسلط کی جا رہی ہے اور جو پلیئرز کر رہے ہیں، یہ ان سب کو پیغام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ چینی صدر نے وزیر اعظم عمران خان سے سی پیک کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا، اور کہا کہ بدلتی دنیا میں چین اور پاکستان کے تعلقات اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ چین کے صدر کہہ رہے ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان کا کوئی لیڈر نہیں کہہ رہا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ پاکستان کی ترقیاتی حکمت عملی اور سی پیک کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں، جو کہ اگلا مرحلہ
پاکستان کی ترقیاتی حکمت عملی، یہ کس کے جواب میں کہا؟ یہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ان کو ایک بریف کیا، جو ان کو پاکستان کی نئی قومی سلامتی پالیسی کے تناظر میں جو گفتگو کی وزیر اعظم عمران خان نے چائنا کے صدر سے، اس کے یہ رسپانس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقیاتی حکمت عملی اور سی پیک کو فروغ دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور پاک چین عوام کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کو بھی تیار ہیں۔ چین کے صدر نے کہا کہ چین بین الاقوامی معاملات میں عدل و انصاف کی حمایت کرتا ہے اور UN جیسے فورمز پر پاکستان کے ساتھ تعاون اور حمایت جاری رکھے گا۔ یہ ہے کشمیر کا معاملہ، یہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ چین کے صدر نے کہا کہ بین الاقوامی معاملات میں بھی اور عدل و انصاف کی حمایت کرتا رہے گا، اور اقوام متحدہ میں بھی اور دیگر فورم پہ بھی پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کسی اور نے نہیں کی، یہ چین کے صدر نے کی۔ اب آتے ہیں مشترکہ اعلامیہ۔ اب جو مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے، جو ڈکلیریشن جاری کیا جاتا ہے، وہ دونوں ملکوں کے جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، اور خاص طور پہ وزارت خارجہ، دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ وہ بیٹھ کے اس کو ویٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر جاری کیا جاتا ہے۔ یہ بیک وقت جاری ہوتا ہے، یہ بیجنگ سے بھی جاری اور یہ پاکستان سے بھی جاری، کوئی بھی دو ملک جب بھی جاری کرتے ہیں تو وہ دونوں ملک جاری کرتے ہیں۔ تو یہ ملاقات چین کے عظیم عوامی حال میں ہوئی اور اتفاق کی بات ہے جی، بلکہ اتفاق نہیں، خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے بھی وہاں پہ جانے کا موقع ملا، اور 2 دفعہ جانے کا موقع ملا، اور دونوں دفعہ پاکستان کے وزرائے اعظم کے ساتھ۔ تو اس عظیم عوامی حال میں ملاقات کی چین کے صدر کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے، بھرپور استقبال کیا گیا، ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے اور پورے اعزاز کے ساتھ، اور طویل ترین ڈسکشنز ہوتی ہیں، بحث ہوتی ہے اور مذاکرات ہوتے ہیں، تو وہ سب کچھ اس دورے میں بھی ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ چین پاکستان کا ثابت قدم دوست ہے، قابل بھروسہ ہے، حامی ہے اور مضبوط بھائی ہے، آئرن بردر کہا، اور چین کے درمیان سدا بہار جو اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری ہے وہ اس کا ذکر کیا، اور ہر آزمائش کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ دونوں ملک اپنے ویژن، خوشحالی، ترقی اور امن و استحکام کی مشترکہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی صدر کو جو ہماری نئی قومی سلامتی پالیسی ہے، جس کا محور و مرکز بنیاد جو ہے وہ جیو اکنامکس ہے، جیو پالیٹکس نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ پاکستان کی پائیدار ترقی، صنعتی ترقی، زراعت کے بارے میں جو جدت لانے کا اور علاقائی رابطے بڑھانے کا جو ایک کانسیپٹ ہے اور پالیسی ہے، اس سے آگاہ کیا، اور پھر سماجی و معاشی ترقی ہم لانا چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، اور چین اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے وہ بتایا گیا۔ چین کے ماڈل کو اختیار کرنے کی بات کی گئی۔ اور اب دوسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں چینی سرمایہ کاری میں اضافے کا خیر مقدم کیا، جو کہ پاکستان چاہتا تھا، سرمایہ کاری، اور جس کا محور انڈسٹریلائزیشن ہے اور عوام کے معیار زندگی میں بہتری لانا ہے، صنعتی انقلاب لانا جو ہے پاکستان میں، اس سے اتفاق کیا ہے چین نے۔ اور جو 4 صنعتی زون بنائے جا رہے ہیں، صنعتی اکنامک زون، جو کہ صنعتی انقلاب لانے کا ایک نیا کانسیپٹ ہے، اس کی بات کی، اور اس میں چائنا آنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ چینی سرمایہ کار آئیں گے، چین آئے گا، اور اس کا خیر مقدم کیا، اور یہ پاکستان کا جو نئی پالیسی ہے انڈسٹریلائزیشن کی، وہ جناب برابر ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کے صدر کو دنیا میں بڑھتی ہوئی جو ایک چودراہٹ والی بات ہے وہ بتائی گئی، پولرائزیشن کی بات کی گئی، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑا رہا ہے، مختلف ریجنز میں نئی ایک جنگ شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے جو ترقیاتی اہداف ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی، اور جو چیزیں، جن چیزوں پہ چائنا تیار ہوگا، جو معاہدے ہوئے ہیں، اس میں موسمیاتی تبدیلی، صحت، قدرتی آفات، اس پہ کیا جائے گا، اس میں آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ چینی صدر کا جو بیلٹ اینڈ روڈ اور گلوبل ڈیولپمنٹ اقدامات کا جو ہے کانسیپٹ، اس کو فالو کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور جموں اور کشمیر اور مقبوضہ وادی کے بارے میں بھی پاکستان کی حمایت کا اعتراف بھی کیا، اور آئندہ بھی اس کی حمایت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے
ख़ास तौर पे सी पैक के खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स में चीनी सरमायाकारी में इजाफ़े के लिए पॉलिसी असूल तावन और पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बात की। और उसके बाद जो माहिदा हुआ वो ज़रा सुन लीजिए। और जो माहिदा हुआ है जी, सी पैक मनसूबे के तहत सनती ताउन के एक फ्रेम वर्क माहिदे पर दस्तखत किए और पाकिस्तान के सरमायाकारी बोर्ड और चीन के कौमी तरक्की और सलाहत के कमीशन के दरमियान होने वाले इस माहिदे का मकसद सी पैक के दूसरे मरहले में चीनी सरमायाकारी में इजाफे के साथ साथ चीन की बाज़ सनतों को पाकिस्तान में खसूसी इक़्तिसादी जोन्स में मुंतकिल करना शामिल है। ये वो था इस विज़िट का अहम तरीन जो बड़ा ब्रेक थ्रू होना था और जो बहुत बड़ा माहिदा होना था वो ये था, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की डेस्टिनेशन बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ दुनिया भर में अमेरिका जो है वो टाइट कर रहा है, वो चाइना पे पाबंदियां लगा रहा है, वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है, चीन के ख़िलाफ़ भी और रूस के ख़िलाफ़ भी। और अपने जो लाइक माइंडेड और उसके ज़ेरे असर मुल्क हैं उनको मजबूर कर रहा है कि वहाँ से चीनी कंपनियों को आप चलता करें और वो मंडी ख़ुद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना अपने उन यूरोपीय और मगरबी ममालिक से अपनी सनतें, अपनी फैक्ट्रियाँ वो शिफ्ट कर रहा है और उसके लिए इन तमाम सनतों को पाकिस्तान में लाया जा रहा है। अक्सर इक़्तिसादी जोन, हमारे 4 इक़्तिसादी जोन्स हैं, चारों सूबों में एक एक जोन बनाया गया है जो कि इस साल के आखिर तक बिल्कुल तैयार होगा और उसके लिए चीन पाकिस्तान मिल के आगे बढ़ेंगे। ये पंजाब में फैसलाबाद के करीब है और उसके बाद दरगई है खैबर पख्तूनख्वा में, जो बलूचिस्तान में है वो बोस्तान का इलाका है पाक ईरान बाउंड्री पे, और जो सिंध में है वो धाबेजी है, धाबेजी में ये सिंध। ये 4 इक़्तिसादी जोन्स हैं, चारों सूबों में बनाए गए हैं। तो वहाँ पे चाइना की सनतें आएंगी और मुआहिदा हो गया और सी पैक का जो दूसरा मरहला है वो भरपूर तरीके से शुरू होगा और दूसरे मरहले में पाकिस्तान में सनती इनकलाब आएगा और यहाँ पे रोज़गार के मौके बेहिसाब होंगे। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो पाकिस्तान का लॉन्ग रन फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो की गई है उसके मुताबिक ये जो यहाँ पे सनतें आएंगी, पाकिस्तान की ज़रूरत इधर से पूरी होंगी, रोज़गार भी मिलेगा, प्रोडक्शन भी इधर से होगी और इससे इम्पोर्ट बिल जो है पाकिस्तान का अरबों डॉलर का वो ख़त्म हो जाएगा। अरबों डॉलर का जो इम्पोर्ट बिल है वो ख़त्म होगा, वो सब कुछ पाकिस्तान में होगा और चाइना और पाकिस्तान मिल के आगे बढ़ेंगे। दिफाई एतबार से डिफेंस के शोबे में भी भरपूर तरीके से ये काम किया गया है और आलमी जो मगरबी ज़राया अबलाग हैं, गैर मुल्की ज़राया अबलाग, मगरबी ज़राया अबलाग, इसके बाद वो उनको सांप सूंघा हुआ है और अब उस पर जो मनफी किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं, मनफी तबसरे वो ये हैं कि जनाब सिक्योरिटी का मसला, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस जो दहशतगर्दों का निशाना बना रहे हैं, उनको सबक सिखा रहे हैं, वो सबके सामने है। ये तो हुआ एक। दूसरा एक और वहाँ पे ब्रेक थ्रू हुआ है और वो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और रूस के सदर पुतिन के दरमियान जो मामला तय पाए। अब सर्द जंग का ज़माना वो कहते हैं तर्क हो गया, एक नया दौर शुरू किया जाए। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसी महीने रूस का दौरा करेंगे और ये दौरा भी आप नाकाबिल यकीन हद तक ये दौरा बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और इसमें भी अहम उमूर निपटाए जाएंगे, अहम उमूर स्ट्रेटेजिक, डिफेंस, हर एतबार से। और अगली जो चीज़ है वो ये है कि रूस, ये भी ज़हन में रखिएगा कि रूस इंडिया को भी न्यूट्रलाइज़ कर रहा है और उसको भी ये बता रहा है कि रीजन में रहना है तो रीजनल प्लेयर्स के साथ और रीजनल इश्यूज़ को ख़त्म करें, हमसाया ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हों, आगे बढ़ा जाए सब मिलके, वरना इंडिया माइनस हो जाएगा जैसा कि अब तक है। तो रूस के सदर ने ये दावत दी और ये दावत कबूल की गई और अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चाइना के बाद अगला विज़िट जो है वो करेंगे रूस का। तो देखते हैं जनाब
کیا سچویشن ہوتی ہے، لیکن اس وزٹ میں بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوئے جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، پاک چین دوستی کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے، اور پاکستان اس ریجن میں نہیں بلکہ انشاءاللہ اس ریجن سے باہر بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔